جی ویورز، بریک سے ہم آ گئے ہیں واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن اور سیگمنٹ ہے اب روح سے روشنی تک. روح سے روشنی تک میں رخسانہ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آلٹرنیٹو تھراپیز پہ کام کر رہی ہیں، بہت ساری آلٹرنیٹو تھراپیز کا ہنر جانتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچا رہی ہیں. ملتے ہیں آج کی اپنی گیسٹ سے اور پوچھتے ہیں کہ آپ آلٹرنیٹو تھراپیز میں کون کون سی ایسی تھراپیز ہیں جن میں کمانڈ رکھتی ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں، یعنی کہ جو بیمار ان کے پاس آتے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. رخسانہ حسن، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ آلٹرنیٹو تھراپیز پہ کام کرتی ہیں. جی. تو بہت ساری ہوتی ہیں آلٹرنیٹو تھراپیز جی. تو جس میں ریکی ہے اور بہت سارے لائک فن ہے. آپ کا کیا؟ جی میں ریکی میں بھی لوگوں کو ہیلنگ کرتی ہوں. پرانک ہیلنگ کلر تھراپی کہلاتی ہے، اس میں کرتی ہوں. روحانی علاج کرتی ہوں اور اسٹریس مینجمنٹ کا ہے اور مختلف اس طرح سے میڈیٹیشنز وغیرہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کا علاج کرتی ہوں. اچھا، یعنی کہ ماشاءاللہ سے 2-3 تھراپیز جو ہیں آلٹرنیٹو تھراپیز اس پہ آپ کام کر رہی ہیں. جی ہاں. ایک سوال جو مائنڈ میں آتا ہے، ظاہری بات ہے جو بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں چاہے وہ ہمارا روحانی طریقہ علاج ہو یا ریکی ہو یا اور پیرانک ہیلنگ، آپ کا جو بیمار ہے شخص، بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سنے ہیں کہ وہ ان کو شفا نہیں ہوئی یا وہ ٹھیک نہیں ہوئے، وہ ٹھیک ہونا چاہتے تھے، میڈیسنز لیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. یہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کچھ بتائیں کہ کیوں لوگ ٹھیک نہیں ہوتے بیماری. یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیلڈ بحث ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک تو خود بعض اوقات ہیل نہیں ہونا چاہتے یا ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. جیسے کہ ڈپریشن وغیرہ کے، اینزائٹی کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ اپنی اس فلو میں، مایوسی میں اور اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ وہ ان کو آپ ہیل کرنا چاہیں یا ٹھیک کرنا چاہیں بھی تو وہ نہیں ہوتے، اور اگر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ٹائم لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم موروثی بیماریاں جو آب و ہوا میں یہ ہیں، بعض موروثی بیماریاں ہیں، بعض آب و ہوا میں جو موجود ہیں ان بیماریوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب ملا کے لوگ بعض اوقات ڈیوریشن یا تو لمبا ہو جاتا ہے یا ہیلنگ نہیں ہو پاتی. بعض اوقات ہمارے ذہنی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو اتنا بلاک کر لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹھیک کر بھی رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو ہونے نہیں دیتے، اپنے وہ کمانڈ یا میسجز نہیں لیتے اور آپ اپنی اس ہیلنگ پوائنٹ کو وہیں کے وہیں روک دیتے ہیں. اوکے، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اور مزید نیچے کی طرف جاتا ہے گراف بجائے سے کہ اوپر کی طرف آئے. صحیح. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ ذہن اگر یہ قبول نہیں کرتا، یعنی کہ آپ کے پاس آ تو گئے ریکی ہیل کر دیں ہمیں یا جو بھی آپ کا طریقہ علاج ہے اس کو آپ نے ہیلنگ کروا لی، لیکن ان کا مائنڈ جو ہے وہ چیز ایکسپٹ کر رہا، ہوگا نہیں. آپ نے مطلب مینٹلی یہ سوچ لیا کہ اس سے ہوگا نہیں. ہاں دیکھیے، تو اسی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہیل بہت مشکل سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے. اب جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر کے اوپر اعتقاد ہے، اس کی وہ آپ کو نقلی گولی بھی دے دے گا، تو وہ جعلی تو میں نہیں کہوں گی مگر نقلی گولی اگر کوئی دے دے گا تو وہ بھی وہ کھا کے ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اس ڈاکٹر کے اس نے جو کچھ بھی مجھے میڈیسن دی ہے وہ بالکل صحیح ہوگی اور میں کھا کے. تو دیکھیے یہ مائنڈ کا ہے سارا، کہ جو آپ کے مائنڈ نے آپ کو سگنلز دیے، آپ نے وہ دوا کھا لی جس ڈاکٹر کے اوپر آپ کو اعتقاد تھا. ہومیوپیتھک ہے، ایلیوپیتھ ہے، حکمت ہے، کوئی بھی ذریعہ علاج ہے جس پہ آپ کو اعتقاد ہے اس کے تھرو اگر آپ کرتے ہیں تو بہت جلدی لوگوں کو ہیلنگ یا شفا مل جاتی ہے. مطلب ظاہری بات ہے ہمارا اعتقاد تو یہی ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی 100% اللہ کی ذات ہے، وسیلہ جو بھی بنے. لیکن یہ ضروری رہتا ہے کہ جی گھر سے ہی ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ میں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ وہاں سے مجھے شفا مل جائے گی. اور وہ آپ کی آدھی بیماری تو یوں کہہ لیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے تک ہی نہیں، ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ مجھے شفا ملے گی، وہیں اسی وقت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی شکل دیکھ کے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آدھا جب گھر سے اس پوائنٹ کو لے کے نکل رہا ہوتا ہے، اس تھاٹ کو لے کے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل کافی حد تک شفا اس کی شروع ہو چکی ہوتی ہے. بالکل. اور پھر جب وہ جو بھی دوا دی جائے تو میڈیکیشن ہوتی ہے اس سے وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ ریکی کے اندر، ریکی یا ان جنرل جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ کہ ہمارے جسم کے اندر اور باہر انرجی سینٹرز ہیں، جن کو باہر کے انرجی سینٹرز کو ہم اورا کہتے ہیں، اندر کے جو انرجی سینٹرز ہیں ان کو ہم چکرا کہتے ہیں. جب ہمارے اورا میں گڑبڑ ہوتی ہے، جو ہمارے 7 انرجی سینٹرز ہیں جن کے رنگ خاص و قزح کے رنگوں سے ملتے ہیں،
جب وہ 7 لیئرز ہماری گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے اندر کی انرجی، جو 7 انرجی سینٹرز ہیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہے، سر سے لے کے اور کمر تک، ان میں گڑبڑ ہوتی ہے. اور جب ہم ان دونوں چیزوں پہ نہیں دیکھتے، غور کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مختلف اعضاء پہ ان کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہماری بیماری جو ہے وہ کافی طویل ہو چکی ہوتی ہے. تو انرجی سینٹر جو آپ نے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اورا کے بارے میں، کہ اورا جو آپ نے کہا کہ ہماری باڈی سے باہر ہوتے ہیں، تو کتنے باہر ہوتے ہیں؟ لائک ہمارے سراؤنڈنگز میں ہیں یا دور تک اس کے لیئرز جاری ہیں؟ اورا آپ کے پورے جسم کے ارد گرد ہے. اچھا، ہر 7 لیئرز ہیں، اور ساتوں کے ساتوں آپ کے جسم سے ایک کے بعد ایک چل رہی ہے. وہ لیئرز چل رہی ہیں. انہی لیئرز سے کنیکٹڈ آپ کے جو اسپائن ہے پوری، سر سے لے کے اور ریڑھ کی ہڈی کے نیچے آخری موہرے تک 7 انرجی سینٹرز وہاں ہیں، جن کو ہم چکرا کہتے ہیں. انرجی سینٹرز بھی کہتے ہیں، چکرا بھی کہتے ہیں. اور یہ ان دونوں میں جب پہلے اورا میں گڑبڑ ہوتی ہے، اورا میں گڑبڑ ہو کے جب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اندر چکرا پہ افیکٹ کرتی ہے، چکرا پہ افیکٹس پڑتے ہیں اور وہ بالکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے جسم کی وہ اعضاء جو چکرا ختم ہونے لگتے ہیں یا ویک ہونے لگتے ہیں، لوئر سائڈ پہ جاتے ہیں، وہ انہی اعضاء پہ پرابلم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو روبینہ یہ بتائیے کائنڈلی کہ اورا پہ اگر گڑبڑ ہو رہی ہے جی، تو اورا کے گڑبڑ ہونے کے یا اورا کے خراب ہونے کے لائک سمٹمز کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ تو اورا ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہر کوئی ظاہر بات ہے کہ جب آپ کی اس پہ کمانڈ ہوتی ہے تو آپ اورا دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی آنکھ کو نظر نہیں آتا. ہوتا یہ ہے کہ اورا کی گڑبڑ ایک دم سے آپ کو نہیں پتہ چلتی، ہلکی سی ایک محسوس ہوتی ہے، مگر بہت زیادہ میجر گڑبڑیں آپ کو بہت دیر میں جا کے اس کا احساس ہوتا ہے. مگر کیونکہ ایک عام طور پر لوگوں کو اورا کا اندازہ نہیں ہے، نیچرلی بالکل نئی چیز ہے ہمارے لیے، بالکل نئی چیز ہے. وہ اس چیز کو بہت کم، جو لوگ جانتے ہیں اورا کو وہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر جن کو نہیں پتا کہ جی اورا کیا چیز ہے اور ان کی ٹوٹ پھوٹ سے کیا ہو سکتا ہے تو وہ نہیں ہے. بس سمجھیے کہ یوں لیئرز آپ کے ساتھ ارد گرد لیئرز ہیں جو مختلف اعضاء سے کنیکٹڈ ہیں. اچھا، جو انرجی سینٹرز ہیں وہ ظاہر بات ہے اعضاء سے کنیکٹڈ ہیں، جو چکراز ہیں، اور اسی طرح سے لیئرز جو ہیں وہ چکرا سے کنیکٹڈ ہیں. تو جب یہاں گڑبڑ ہوتی ہے ہمارے جسم کے باہر، تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمارے یہ اورا ویک ہے. اورا ویک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اورا یا تو کالے رنگ کا ہونا شروع ہوگا. اب اس میں وہ قوس و قزح کے رنگ جو ہیں وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب وہ 7 رنگ جو ہمارے ہیں وہ اب نہیں ہیں. آہستہ آہستہ وہ مدھم پڑتے جا رہے ہیں، اور جیسا سمجھے کہ ایک بہت بڑا سا جیسے بلون سا ہے یا اس طرح کے لیئرز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی وہ پھٹنے لگتی ہیں. جو لیئرز ہیں وہ ویک ہونے لگتی ہیں، ان میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے. مطلب رنگ جو ہے وہ آپس میں وہ رنگ ختم ہونے لگتے ہیں، بکھرنے لگتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہونے اینڈ ہو جاتے ہیں، فریشنس ختم ہو جاتی ہے. وہ مرج نہیں ہوتے بلکہ وہ ختم ہونے لگتے ہیں. وہ اپنی جو ان کی لیئر ہے، جس رنگ کی جو لیئر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ گریش کلر شروع آ جاتا ہے، گریش بلیک یا بلیک میٹر آنے لگتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رنگ آنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت ویک ہو گئے ہیں، اور آپ نے اپنے اورا کا خیال نہیں رکھا. آپ ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ امیون ہو گئے ہیں ہر قسم کی بیماری کو لینے کے لیے. یعنی کہ اب ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ آپ کے اوپر شروع ہو جائیں گی. آپ جو موسم میں یا جو آب و ہوا میں جو بیماریاں پھیلی ہیں فٹافٹ آپ کیچ کرنا شروع کر دیں گے. ذرا سے اس میں کسی بھی ماحول میں جو ایسے نیگیٹو ماحول میں ہوں گے تو آپ کے اس پر اثر پڑے گا، تو آپ اپنے اندر ویکنس فیل کرنے لگیں گے. صحیح. تو بات ہو رہی تھی اورا اور چکرا کی، کہ کس طریقے سے جو ہے نا اورا اور چکرا ہماری زندگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور بہت اچھی بات رخسانہ نے ہمیں بتائی کہ کوشش یہ کیجئے کہ جس ڈاکٹر کے پاس، چاہے آپ ہیلنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور آلٹرنیٹو تھراپی کے لیے، آپ اپنے دل اور دماغ سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کیجئے کہ نہیں، مجھے یہ علاج کروانا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وسیلے سے مجھے شفا ملے گی، تو وہ چیز آپ کے لیے اچھی رہے گی، اور یعنی کہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ آپ کو 100% ملیں گے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.